میں جتنی بھی ہم دولت اکٹھی کر لیں یا ہم جتنا بھی عروج حاصل کر لیں، اگر ہمارے ماں باپ نہیں ہیں نا، ان کے بغیر یہ سب کچھ کسی کام کا نہیں ہے۔ چلتے ہیں آج کے بلاگ کی طرف۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں یہاں پہ پالک جو ہے وہ میں نے منگوائی تھی اور میں اس کو صاف کر رہی تھی، تو میں نے سوچا فٹافٹ سے یہ کٹ کر کے پھر میں اس کے بعد جو ہے اس کی آلو اور پالک کی جو ہانڈی ہے وہ بنا لیتی ہوں۔ تو لنچ میں ہم لوگوں نے یہی بنانا تھا، تو ابھی میں فٹافٹ سے اس کا کام کر رہی تھی۔ تو آج کے ولاگ کا جو ٹاپک تھا، میں نے اس پہ بات کرنی تھی کہ ہمارے پاس دنیا جہاں کی خوشیاں آ جاتی ہیں، ہم لوگ زندگی میں بہت کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد بھی دیتا ہے، ہمیں رزق بھی دیتا ہے، اور وہ چیزیں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ادا کر دیتا ہے۔ وہ چیزیں عطا ہونے کے باوجود ہم جو ہے خوش نہیں ہوتے، اندر سے ہم لوگ دکھی رہتے ہیں۔ ماں باپ جو ہے ان کا جو تعلق ہوتا ہے ہمارے دل سے ہوتا ہے، اور جب ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تو ہمارا دل ہر ٹائم دکھی رہتا ہے۔ وہ کہیں پڑھا تھا نا کہ دل کے اندر ایک زخم ہوتا ہے جو ہمیشہ بھرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رستا رہتا ہے اس میں خون، اور یہ سچ ہے۔ جب ماں باپ کا ذکر آتا ہے یا کوئی بندہ ماں باپ کی بات کرتا ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، میں ایسا کوئی ولاگ دیکھوں یا میں کوئی ایسی بات سنوں، تو مجھے آٹومیٹیکلی اپنے ماں باپ جو ہیں وہ یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر میں کوئی نہ کوئی ولاگ دیکھ رہی ہوتی ہوں جہاں پہ لوگ اپنے ماں باپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بڑھاپا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یا پھر دنیا میں نہیں ہوتے، تو میری آنکھیں جو ہیں ان میں آنسو آ جاتے ہیں اور میری آنکھیں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ جتنی بھی خوشیاں اکٹھی کر لیتے ہیں، بہت کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ہمارے پاس میسر ہوتی ہیں، ہمیں تب اپنے ماں باپ کی یاد اس صورت میں آتی ہے، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ اگر ہمارے پاس بڑی سی گاڑی ہے تو ہم اس گاڑی میں اپنے ماں باپ کو سفر کرواتے، اگر ہمارے پاس دولت ہے تو ہم اپنی ماں کو اچھے کپڑے لے کے دیتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ نے اچھی زندگی نہیں گزاری، ان نے بھی اچھی زندگی گزاری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے سے زیادہ سمپل زندگی گزار کے دنیا سے جا چکے ہیں، تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم ان کو گھڑیوں میں بٹھاتے، اور کپڑے وہ بہت اچھے پہنتے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ وہ کپڑے نہیں پہنتے رہے، لیکن پھر بھی دل کرتا ہے کہ ہم لوگ بھی اب ان کو گفٹ دیتے، یا ہم اچھا سا ایک لنچ بنا کے یا ڈنر بنا کے ان کو انوائٹ کرتے، اپنے گھر میں ان کو رکھتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ ہاں بھی رہ جاتا ہے کبھی کبھی۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں کبھی اپنی ماں کے لیے اچھا سا کھانا بناؤں، اپنے بابا کے لیے اچھا سا کوئی چیز بنا کے ان کو اپنے گھر میں رکھوں، 2 دن کے لیے وہ میرے پاس آتے، اور جب وہ تھے تب میرے پاس سپریٹ جو ہے پورشن یا سپریٹ گھر نہیں تھا، تب جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور میرے پیرنٹس وہاں پہ آنا نہیں چاہتے تھے، ابھی بھی شاید وہ نہ آتے، ان کو اپنی بیٹیوں کے گھروں میں آنا زیادہ پسند نہیں تھا، مطلب آتے تھے لیکن رات رہنا، وہاں پہ رکنا پسند نہیں ہوتا تھا، لیکن میرا بہت دل کرتا تھا کہ میرے پاس گھر ہو الگ، اور میں فورس کر کے کبھی ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے کے آؤں، اور اچھا سا ان کو ناشتہ کراؤں، اچھا سا ان کو پھر لنچ ہو، اچھا سا ڈنر ہو، ان کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرے، میں اچھے سے روم ان کے لیے سیٹ کروں اور وہ یہاں رہتے، لیکن ایسا کچھ بھی پاسبل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں وہ بعد میں کی ہیں، اور جب میں اپنے گھر جاتی ہوں تو جب اس سڑک پہ میں انٹر ہوتی ہوں، اس کے بعد وہ جو گلی ہوتی ہے ادھر ہی میری آنکھیں بھیگنا شروع ہو جاتی ہیں، مجھے وہ سارے رستے، وہ ساری گلیاں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی یاد دلاتے ہیں۔ میں ادھر گزرتی ہوں لیکن میں گزرنا نہیں چاہ رہی ہوتی، کیونکہ پھر میرا جو ڈپریشن ہے یا اس کا جو کہہ لیں آپ، جو میری اندر سے جو غم ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ مجھے پھر اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہے، اور جس طرف جو سڑک قبرستان کی طرف جاتی ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے جس سے میرا سب کچھ ادھر ہی ہے، اور جس سائڈ پہ گھر ہے وہ گھر بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہے، تو وہ گھر مجھے لگتا ہے کہ وہ خالی ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ہے میرا، مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ سڑک، وہ گلی اور وہ گھر جو ہے وہاں میرا کچھ بھی نہیں، اب جو کچھ بھی ہے وہ میرا قبرستان میں ہے۔ اور جب میں کبھی ہمت کر کے قبرستان جاتی ہوں تو اپنے ماں باپ کی قبر مجھے ملتی ہے، تو پھر میں وہ پڑھ کے نام، تو میری آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ سارے جو لمحے ہوتے ہیں یہ بہت مشکل ہیں لفظوں میں بیان کرنے، اور ان کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ کوئی بھی جو انسان جس کے پیرنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے پیرنٹس کو لمبی زندگی دے، میں یہ نہیں کہتی کہ کسی کے پیرنٹس کی زندگی نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو زندگی لمبی والی ماں باپ دے، اور ان کی لمبی زندگی ہو، وہ ان کے ساتھ ہی رہیں، جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ سب کے ساتھ نہ ہو، لیکن میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں، جنرل بات کر رہی ہوں، کہ جب آپ اس درد سے نہیں گزرتے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا،
جب ہمارے ماں باپ زندہ تھے ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ دکھ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ بڑے آرام سے اپنی زندگی میں مگن تھے، ہم لوگوں کو بالکل پتہ نہیں لگتا تھا جب کوئی جنازے کا اعلان ہوتا تھا یا کسی کا کوئی فوت ہو جاتا تھا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہاں تھوڑا بہت دکھ ہوتا تھا، ہم لوگ بس اس ٹائم بھی یہی دعا کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے دے، اس اگلے بندے کے درد کا ہمیں بالکل بھی خیال نہیں ہوتا تھا، یہ سچ بات ہے۔ لیکن اب جیسے جیسے ہمارے ماں باپ دنیا سے گئے ہیں، اب ہمیں قبرستان اعلان بھی جب ہوتے ہیں، کسی کو جنازے کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے یا کسی کی کوئی چیز ہم پڑھتے ہیں، کوئی ایسی پوسٹ ہم فیس بک پہ پڑھتے ہیں کہ کسی کا جنازہ اس ٹائم پہ ہے، تب ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ اس اگلے بندے کا کتنا بڑا دکھ ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے جب آپ کی ماں باپ جو ہیں وہ دنیا سے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو زندگی گزارنی پڑتی ہے، اپنے بچوں کے لیے آپ جینا چاہتے ہیں، آپ سارے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دیتا ہے زندگی میں، لیکن وہ خوشی، وہ دل جو ہوتا ہے نا اندر سے، وہ اس طرح سے خوش کبھی نہیں ہوتا۔ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ بڑے خوش ہیں، لیکن خوش نہیں ہوتے، اندر سے دل بہت اداس ہوتا ہے، اور پیرنٹس کے ذکر سے ہی جو ہے نا آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو آپ یہ سب کچھ بتائیں جو آپ پہ بیت رہی ہوتی ہے، لیکن اب یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اس جہاں میں ہم جا ہی نہیں سکتے، اب کبھی ہماری بات ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ہم کوئی گانا سن رہے ہوتے ہیں جس کے بول اس طرح سے ہوتے ہیں کہ نہ تو کوئی چٹھی جانی ہے، نہ کوئی ایسا سندیش جانا ہے، نہ تو ادھر کوئی فون جانا ہے، بس ہم نے جو باتیں دل میں ہی رکھنی ہیں۔ اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہماری دوبارہ ماں باپ سے ملاقات ہوگی، اگر ہوگی تو وہ کیا، میں کہتی ہوں کہ وہ ٹائم ہوگا اور وہ کیا لمحہ ہوگا، میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ سے ملیں گے جب، اور ہم کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے، اور وہ جو ٹائم ہے وہ سوچ کے بھی بولتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کہ وہ میں کس طرح سے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو دوبارہ گلے لگاؤں گی۔ تو ابھی میں یہ ساری چیزیں کسی سے شیئر نہیں کر سکتی، اس لیے پھر میں نے سوچا کہ میں ولاگ بنا دیتی ہوں۔ آج مجھے اپنی ماں باپ کی یاد بہت شدت سے آ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں ایک بہت اچھا ولاگ بناتی ہوں جس میں اس طرح کی باتیں شیئر کرتی ہوں، اپنے دل کی باتیں، شاید میری کسی بہن کے بھی یہی جذبات ہوں جو میرے ہیں۔ تو اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آئے تو آپ لائک ضرور کیجئے گا، اور اگر میرا ولاگ آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں اور نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ آج میرا دل بہت اداس تھا، اس لیے میں نے یہ ولاگ بنایا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔